बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हर तरफ बसंत का चर्चा है और मैं पिछले 3 हफ्तों से ये सोच रहा था कि बसंत पे वीलॉग किया जाए या ना किया जाए। और कभी मैंने ये सोचा कि ये तो अमीरों की बसंत है, कभी गुड्डी डोर का जो रेट है उसके ऊपर मैं हैरान रहा। लेकिन पिछले 3 हफ्ते के अंदर जो चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, चाहे पुलिस के हवाले से, चाहे जो ममनुआ डोर है उसके हवाले से, चाहे पिन्नों की तलाश में, चाहे मोची गेट के अंदर जो सब मंजर मैंने देखा अपनी आंखों से, चाहे गुड्डों की कीमत के हवाले से, चाहे गुड्डी और डोर बनाने वाले कारीगरों से बात करने के हवाले से, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल के नुकसानात जो हैं वो गुड्डी फरोशों ने पूरे कर लिए हैं। किस तरह 2000 का पिन्ना 25,000 का बिका और मेरे सामने किस तरह लोगों ने 1-1 लाख रुपए के 4 पिन्ने लिए, और गुड्डियाँ मेरी नज़रों के सामने कैसे, और उन गुड्डियों की क्या हालात थे, उन गुड्डियों को कैसा होना चाहिए था और वो कैसी थीं, और लाहौरी इस वक्त जो बसंत मना रहे हैं उसका क्या मंजर है, और क्या ये वाकई अमीरों की बसंत है। जबकि आप ये देख लें कि जितने भी अमीरों के इलाके हैं वहाँ पे आपको गुड्डी उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको गुड्डी उड़ती हुई गरीबों के इलाके में नज़र आएगी। तो ये आखिर साइंस है क्या, इस सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखें, हम ये देख रहे हैं कि छतों के ऊपर पहले तो बड़ी बात हुई जी, 1 करोड़ की छत, 2 करोड़ की छत, 50,000 की छत। मैं ये समझता हूँ कि आप जाके वहाँ पे सर्वे कर लें, मुश्किल से 2 दर्जन से ज़्यादा छतें जो हैं वो रेंट पे नहीं गई। बकाया ज़्यादातर लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ो कारब को और दीगर को इनवाइट करके बसंत मनाना शुरू की। अब इस वक्त बसंत में अभी भी तकरीबन 36 घंटे ख़त्म होने में बाकी हैं, लेकिन बसंत शुरू हो गई। एक तो गुड्डे का जो साइज़ रखा गया था, और जो गुड्डे इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, इनकी कहानी भी मैं आपको बता दूं। देखें, जो गुड्डा होता है ना, सबसे बेहतरीन गुड्डा वो होता है जो कि जर्मन गुड्डी पेपर से बना हुआ होता है। वो पेपर हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो फटता नहीं, और उसकी गुड्डी बहुत अच्छी होती है। और हमने ये देखा कि अभी लगड़ बगड़ जो कुछ मिला, पिन्नों की सूरत हाल भी मैं आपको बताता हूं, लोगों ने गुड्डियां बना डाली। और इसके साथ ही मैं तो हैरान हूं कि लोगों के पास पुराना स्टॉक इतना ज्यादा पड़ा हुआ था, कई कई साल पुरानी गुड्डियां, मैली गुड्डियां। पता है कितने की बिक रही थी? एक तावा गुड्डा, इतना होता है एक तावा, वो आप शुरू हुआ था काम 200 रुपए से, 150 रुपए से। और फिर जब बसंत की चांद रात थी उस वक्त ये गुड्डा 700 से 800 रुपए में फरोख्त हो रहा था। और जो डेट दावा था जिसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं थी, कई लोगों ने बसंत से 1.5 हफ्ता पहले 300 रुपए के हिसाब से जर्मन गुड्डी पेपर के जो गुड्डे थे वो उठाए थे। लेकिन रात के वक्त हमने ये देखा कि उन गुड्डों की कीमत 1500 रुपए थी। चलें, आपने 1500 रुपए दे दिया, लेकिन वो उसके बावजूद आपको गुड्डी उड़ाना नसीब नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी कि वो पेपर बहुत पुराने थे और वो गलत किस्म के पेपरों के ऊपर गुड्डियां बनी हुई थी। मैंने कई गुड्डों को देखा जो फिजा के अंदर ही दरमियान से फट गए, और आपने थोड़ा सा भी उससे जोर लगाया, पुराना पेपर था, गुड्डे जो हैं बेतहाशा मैंने देखा कि वो फट गई। यानी कि आपका 1500 रुपया आपने यूँ फिजा में उठाया है, चले कट जाए तो एक अलग बात है, कोई और लूट के उड़ा लेता है। यहाँ पे मैंने देखा कि वो दरमियान से खुल गए। इसके साथ ही मैंने ये देखा कि जो ममनुआ डोर थी केमिकल, उसको लोगों ने उड़ाया। अब ये चीज़ मैं जब सारी रैकी कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि जब मैंने गुड्डी बनाने वालों से बात की, डोर लगाने वालों से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो टोटल एस्टिमेट है 2 गोट का, वो हमारा पिन्ना बन जाता है तकरीबन 2000 रुपए का। लेकिन उन्होंने कहा कि माल पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि कम से कम पूरा साल ये काम हो तो उसके बाद डिमांड पूरी होती है। क्योंकि ना सिर्फ लाहौरी बल्कि लाहौर से बाहर आने वाले लोग भी जो हैं, जो हज़ारों रुपए के टिकटें लगा के आते हैं, फिर वो 10,000, 15,000, 5,000 का पिन्ना नहीं देखते, वो कहते हैं हमें पिन्ना ला के दें। और जिसने एक दफ़ा 20,000, 25,000 का देख लिया तो उसके इर्द गिर्द के जो ताजिर हैं वो फिर सस्ते में पिन्ना नहीं बेचते। अब जो 1 तारीख थी उस वक्त तक हमने ये देखा कि पिन्ना 8,000 रुपए तक का पहुंच गया, और हम ये देख रहे थे कि यार इतना महंगा पिन्ना हो गया है। जिस पिन्ने को प्रॉफिट के साथ 3,500-4 हज़ार रुपए का होना चाहिए था, वो 8,000 में बिक रहा है। उसके बाद एक ही दिन के बाद खबर आई कि पिन्ना 12,000 रुपए का हो गया है। अच्छा जी, उसके साथ ही हमने
کل رات کو یہ منظر دیکھا، جمعے کا دن سٹارٹ ہو چکا تھا، 12 بجے کے بعد 25,000 روپے کا پنا بک رہا تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں موچی گیٹ گیا تو وہاں پہ موچی گیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے گاڑیوں کی ڈگیوں میں اپنی گڈیاں رکھ رکھ کے وہاں پہ وہ سیل کر رہے تھے۔ اب میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ 3-3 4 رنگ کے پنے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ڈور لوٹتے نہیں ہیں آپ اس طرح کے، اور اس کے اوپر جعلی ٹیگ لگا کے وہ پنا بھی 12 سے 13 ہزار روپے کا بیچ رہے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر جب میری نظر پڑی، ساتھ ہی ایک بندہ جو ہے وہ گوٹ بیچ رہا تھا۔ وہ گوٹ جو کہ بڑی ساری، آپ کبھی کاج کروانے کے لیے جائیں، کڑھائی کروانے کے لیے جائیں تو ان کے پاس اتنی اتنی گوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ گوٹ میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کی دے رہے ہو؟ اس نے کہا 3,500 روپے کی۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو 400 روپے کی ہے۔ اس نے کہا پائی فائنل 2,000 روپیہ، بچہ سا تھا، اس نے کہا 2,000 روپے تو کٹ نہیں ہوگا، فائنل 2,000 روپے، یعنی 1,500 روپے اس نے ایک دم سے نیچے ڈاؤن کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پنا جو ہے وہ اس وقت 20-25 ہزار سے کم نہیں مل رہا، تو یہ میں جتنا بھی داؤ لگا سکتا ہوں، کوئی ضرورت مند جس کی جیب میں 3-4 ہزار روپے ہے اور وہ گڈی اڑانی ہے، کیونکہ وہ جو دھاگا تھا وہ کافی مضبوط دھاگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں جب تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو ایک بندہ انہی گوٹوں کا پورا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا 1,000 روپیہ 1,000 روپیہ 1,000 روپیہ۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنا مارجن کہ یہ 1,000 روپے میں بیچ کے بھی یہ ڈبل کما رہا ہے، تو وہ 3,500 روپے کی دہاڑی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب میں اندر گیا تو وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی کستوری بک رہی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ لگے ہوئے تھے۔ ہر بندہ 1.5 تاوا ہی پوچھتا پھر رہا تھا، اور 1.5 تاوا جس کے پاس بھی تھا گندے، پرانے، میلے اور ایک طرح سے سوراخ ہوئے جو کاغذ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، اس طرح کے گڈے جو ہیں وہ 1500 روپے کے بک رہے تھے اور لوگ لے رہے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے گڈی ان کو اڑانی آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ مجھے وہ گڈے دیکھ کے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنی منزل تک نہیں پہنچنا، انہوں نے 2-3 ہی تنکوں کے اندر ان کا کام ہو جانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جب میں نے دیکھا ایک جگہ پہ میں گیا، میں نے کہا یار ڈور مل جائے گی، تو اس بندے نے اپنی جیب سے، بچہ سا باہر کھڑا کیا ہوا تھا، اس نے جیب سے نکالی کیمیکل ڈور، اس نے کہا جی 800 روپے دی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو امیروں کی بسنت ہو گئی ہے، اتنی مہنگی بسنت تو یہ غریب کیسے منائیں گے؟ تو پھر میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ غریب یہ 700-800 روپے کی ڈور لے کے بسنت منائیں گے۔ اور پھر کل جب میں چھت کے اوپر کھڑا ہوا تھا تو ایک گڈی جو ہے وہ میں نے لوٹی، تو میں نے دیکھا کہ وہ کیمیکل ڈور سے اڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، جو غریبوں کے علاقے ہیں وہاں پہ گڈی اڑ رہی ہے، جو امیر ہے وہ بھی غریبوں کے علاقے میں جا کے گڈی اڑا رہا ہے، امیروں کے علاقے میں کوئی گڈی نہیں اڑ رہی۔ اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگ میں نے دیکھے کہ ان کی تنخواہ 40,000 روپیہ تھی، اور مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی وہ 35,000 روپے کی چرخی لے کے آیا۔ کسی کی تنخواہ 30,000 روپیہ تھی، وہ 3-4-5 دوست مل کے 1-1 لاکھ روپے کی گڈیاں لے کے آئے، لیکن انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ گڈی اڑانا جانتے تھے، انہوں نے 1.5 ہفتہ پہلے ہی اپنے آرڈر بک کر لیے تھے، اور 380 روپے کا جو 1.5 تاوا ہے وہ پہلے ہی جرمن پیپر کے اندر خرید کے بیٹھے ہوئے تھے، جو رات کے وقت ناقص جو ہے وہ 1,500 روپے کا بک رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے بہت مال کمایا، مال قصور سے بھی آیا، ملتان سے بھی آیا، یہاں تک کہ ایبٹ آباد میں بھی وہی 2,000 روپے والا پنا جو ہے 15,000 روپے کا ہو گیا۔ پشاور سے بہت زیادہ مال آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بندے کو نے اپنی ڈور منگوائی، فیصل آباد سے کسی کو کہا کہ یار مجھے ڈور تو بھیج دو۔ وہ ڈور لوگوں نے کیا کیا کہ جو ڈور چرخیوں کے اوپر تھی وہ اس کے انہوں نے پنے بنا دیے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی پنے تو ہے، اب اس کے پاس تھی چرخیاں اور ساتھ میں تھے اس کے پاس گڈے، اور اس کو پکڑ لیا پولیس نے۔ اب وہ اس کے گڈے بھی گئے، اس کی چرخی بھی گئی، اور اس کا 20,000 روپیہ بھی گیا، لیکن وہ گھر اپنے پہنچ گیا واپس۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہیرا منڈی چوک کے اوپر دیکھا کہ ایک بندہ اپنی گاڑی کے اندر 2 چرخیاں رکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اس کے پاس بھی چھاپا پڑ گیا اور معاملات طے ہو رہے تھے۔ ریٹ 20,000، فیصل آباد سے لے کے قصور تک، سائیوال تک، ملتان تک ریٹ 20,000 روپیہ تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چرخی کی قیمت 25-30 ہزار روپیہ ہے۔
دو چرخیوں کی قیمت 50,000 روپیہ ہے، 20,000 تو بنتا ہے۔ اب 20,000 روپے میں معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے کہ اتنی دیر میں ہی ایک رپورٹر کیمرہ لے کے چھاپا مارتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار، اور وہ اس کو چھوڑ کے اور وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے جو میں نے دیکھا۔ اور اب کئی ٹرک میں نے دیکھے گڈیوں کے، ڈوروں کے، جو کہ پولیس نے انٹر ہوتے ہوئے ضبط کر لیے، وہ کہاں گئے؟ اور اس کے ساتھ ہی اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب 2,000 روپے کا پنا آپ نے پہلے 8,000 کا، پھر 12,000 کا، پھر 25,000 کا بکوا تو دیا، لیکن ابھی تک جو لاکھوں لاہوری ہیں جن کے گھروں میں اب گڈیاں اور ڈوریں پہنچ چکی ہیں، 9 فروری کو اس گڈی اور ڈور کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا دوبارہ چھاپے پڑیں گے؟ یا جن کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، یا تو وہ بلیک میلنگ کی صورت میں جو لوگ بہت مہنگی گڈی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا شاید مال بچ جائے، ورنہ جنہوں نے تھوڑی سی بھی مناسب، یعنی کہ انہوں نے 8,000 کا پنا اگر 15,000، 18,000، 20,000 میں بھی بیچا ہے تو وہ بک گیا ہے، اگر اس نے 30,000 کا بیچنے کی کوشش کی ہے تو وہ نہیں بکا ہوگا۔ تو اس سارے کے سارے مال کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہاں گڈی کو انجوائے کر رہے ہیں، لوگ جشن کو انجوائے کر رہے ہیں، لوگ خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جو جشن ہوتا ہے اس کو لوگ بڑے ہی اچھے طریقے سے مناتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں تمام تر یہ سیاسی جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ اور اس طرح کی چیزیں، لوگ خوش ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ ویلاگ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں آپ کو ان 3 ہفتوں کا جو سروے میں نے کیا پورے کا پورا بسنت کے اوپر، وہ منظرنامہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اور چھتیں جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بنیرا کہتے تھے اس کو، وہ جو وال ہوئی ہوتی تھی، کئی چھتوں کے اوپر بنیرے نہیں ہیں، بچے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور میرا دل جو ہے دہل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہرحال ابھی تک کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ تو نہیں ہوئے، اور اگر انسیڈنٹ نہیں ہوتے، اللہ کرے نہ ہوں، تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ جو گڈی اور ڈور کا معاملہ ہے، مجھے امید ہے کہ اگر اگلی دفعہ بھی بسنت ہونی ہے تو یہ معاملہ شاید حل ہو جائے۔ ابھی تو ہر بندہ، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار گڈی ڈوروں میں انویسٹ کر دیتے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ 2,000 روپیہ لگا کے اگر آپ کو 25,000 روپیہ مل سکتا ہے، تو آپ بتائیں پوری قوم جو ہے، یہاں تو سی این جی اسٹیشن جو ہے پوری قوم لگانا شروع کر دیتی ہے جب پروفٹ دیکھتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگلی دفعہ اس طرح نہیں ہوگا، جنہوں نے مال بنانے، اب اگلی دفعہ ایکسٹرا مال ہوگا اگر بسنت کی اجازت ملی تو۔ اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔